ہند حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ حسین ابن علی کی کنیز تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا، اور یزید جو خوبصورتی کا متوالا تھا اسے بیاہ لایا تھا۔ اس کے محل میں عورتوں کی کمی نہ تھی، مگر ہند اسے بہت عزیز تھی۔ اس کی صحبت میں وہ دین و دنیا کے غم بھول جایا کرتا تھا۔ ہند بڑی نیک سیرت اور بھولی بھالی تھی، سیاسی ہنگاموں سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ یزید اور امام حسین کے درمیان جو رنجش تھی اس کا کچھ یوں ہی سا اندازہ تھا۔ قتل حسین کی اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی، نہ وہ خواب میں بھی ایسی بھیانک حقیقت کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ اسے آل رسول سے بڑا لگاؤ تھا، کیونکہ بانو اسے بیٹی کی طرح چاہتی تھی، مگر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس دن نہ جانے کیوں اس کا جی بھاری تھا، عجیب انجانی سی وحشت دماغ پر چھائی ہوئی تھی، بے بنیاد وسوسے جی کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایسی شدت کی پیاس تھی کہ حلق تڑخا جاتا تھا، مگر مشروب ہونٹوں سے لگاتے ہی جی لوٹنے لگتا، جیسے کٹورا مہکتے ہوئے شربت سے نہیں گاڑے گاڑے لہو سے چھلک رہا ہے۔ یزید نے اس سے اختلاط کی کوشش کی تو وہ بے جان مٹی کی مورتی کی طرح سرد ہو گئی۔ یزید غصہ سے بھنا اٹھا، آج میری طبیعت بہت مقدر ہے، میرا جی بہلاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ آج شراب بھی بے اثر ثابت ہو رہی ہے، جزامی کی قے کی طرح متعفن اور تھوک کی طرح پھیکی۔ ہند سر جھکا کر رہ گئی، اس کا مردہ پن بڑھتا گیا۔ دل پر جبر کرنے پر بھی وہ یزید کو خوش نہ کر سکی۔ اس کے گھونسے اور لات بھی چپ چاپ پڑی سہتی رہی۔ یزید کا جی چاہا مردار کا گلا گھونٹ دے۔ آج اسے اتنی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے اور آج ہی اس کی مسرتوں کا جیسے دم گھٹ رہا ہے۔ یزید ہذیانی نیند میں ڈوبتا ابھرتا رہا۔ بدخوابی کی شکایت پہلے بھی تھی، مگر اس دن تو وہ کئی بار چیخا، بار بار آنکھ کھلی، پسینے چھوٹنے لگتے۔ شراب کی زیادتی تھی یا کوئی انجانا وہم؟ وہ سونے اور جاگنے کے درمیان معلق کراہتا رہا۔ ہند اس کے پہلو میں نیم مردہ پڑی فضا میں گھلی ہوئی آہوزاری کو سن سن کر پاگل ہو رہی تھی۔ کون رو رہا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا تھا ساری کائنات رو رہی ہے۔ دارالخلافہ کے نہ جانے کتنے گھروں میں سونے والے خواب میں آہو بکا کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں یہ خاموش ماتم اس کا دم گھونٹنے لگا۔ وہ دبے پاؤں اٹھی، ادھر ادھر کان لگا کر سنتی رہی۔ بڑے غور و خوض کے بعد اس نے اندازہ لگایا کہ قلعے سے تھوڑی دور جو قید خانہ ہے وہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ دربان سے جا کر کہے کہ معلوم کر کے آئے کہ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا کوئی بیمار ہے؟ دربان نے واپس آ کر اطلاع دی کہ زندان میں جو آج نئے قیدی آئے ہیں ان میں ایک بچی ہے جو سوتے میں چونک چونک کر روتی ہے، مگر ہند کے کانوں میں تو لوہے کی سلاخیں اتری جا رہی تھیں۔ اسے ایک بچے کی آہوزاری میں ساری دنیا کا بچپن رو رہا تھا۔ کیا بچی بیمار ہے؟ پتہ نہیں۔ کیا بھوکی ہے؟ بھوکے تو سبھی قیدی ہیں۔ نیند کو آگ لگ چکی تھی۔ ہند دیر تک دریچہ سے قید خانے کی عمارت کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیا من میں سمائی، لونڈی اور دربان کو ساتھ لیا اور چپکے سے محل سے اتر کر قید خانے کے دروازے تک پہنچی۔ اسے دیکھ کر پہرے داروں نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر بلا کا اندھیرا تھا، کچھ میلے کچیلے کپڑوں کے ڈھیر سے کونے میں پڑے تھے۔ بلا کی امس اور سیلن تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، مارے سرانڈ کے دماغ گھوم گیا۔ خشک خون اور سڑتے ہوئے جسموں کی بدبو سے سر چکرانے لگا۔ اس نے شمع منگائی اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگی۔ اس نے دیکھا اور کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ قفس کے کھردرے میل زدہ پتھروں پر ایک ننھی کلی کملائی سی پڑی تھی۔ سسکیوں سے ننھا سا لاغر جسم لرز رہا تھا۔ اس نے جھک کر قریب سے دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تار تار کپڑے، کانوں میں پھوڑے اور زخم، سوکھے ہونٹوں پر آہیں۔ سکینہ کروٹ لیے پڑی تھیں۔ پاس ہی ایک ڈھیر میں جنبش ہوئی، بیڑیاں بج اٹھیں۔ بانو نے شمع کی جھلملاتی روشنی میں دیکھا کہ زرق برق لباس میں کوئی پری ذات کھڑی ہے۔ انہوں نے جلدی سے زینب کو ڈر کے جھنجھوڑا۔ زینب نے فوراً ہند کو پہچان لیا اور جلدی سے منہ پھیر لیا۔ مارے شرم کے سر گھٹنوں سے لگ گیا۔ ہند انہیں تکتی رہی، پھر ان کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی۔ بنت علی، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ للہ مجھے کوئی جگاؤ ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔
کیا نیند کے متوالوں کے جاگنے کا وقت آ گیا؟ ہم پر کیا گزری اور گزر رہی ہے؟ کیا ملک عرب کے باشندوں کو کچھ خبر نہیں؟ ہند زینب کے قدموں میں سر پٹک کر رونے لگی۔ میں تو محل میں ایک پر کٹے پرند کی طرح قید ہوں، پیروں میں عیش و عشرت کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ زینب نے طنزیہ کہا، کچھ عیش و عشرت میں ڈوب کر سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، کچھ غربت و تنگ دستی میں گرفتار ہو کر بدحواس ہو چکے ہیں، کچھ بادشاہ کی بخشی ہوئی برکتوں کو زندگی کا اثاثہ بنائے چپ ہیں، کچھ شاہی ظلم و ستم کے آگے آواز کھو چکے ہیں۔ غرض آل رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کسی کو فرصت اور مہلت نہیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو ہند؟ یہ تم نے اپنے لیے بہتری کا سامان نہیں کیا؟ لعنت ہے اس زندگی پر جو ضمیر بیچ کر حاصل ہو۔ ہاں میری آقا زادی، عرب قوم پر برکتوں کا سایہ ہے۔ ہند سر جھکا کر رونے لگی۔ یا خدا، ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ ہند کے رونے سے اور سب کی بھی آنکھ کھل گئی۔ زینب کی زبانی قتل حسین کا تذکرہ سن کر پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر پھوڑنے لگی۔ اسی وقت الٹے پیروں واپس گئی، کھانے کا سامان اور پانی اور شربت کی سراہیاں، قیمتی ملبوسات باندیوں کے سر پر رکھوا کر لائی، ایک ایک کی منت کی، مگر کسی کے حلق سے نوالا نہ اترا۔ سب نے اس کی خاطر تھوڑا تھوڑا پانی پی لیا، کپڑے تو چھونے سے بھی انکار کر دیا۔ ہمارے لباس ہم پر توڑے گئے مظالم کے واحد گواہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے عزیز میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ ہم یہ لباس فاخرہ کس دل سے پہن سکتے ہیں؟ ہند ناکام و نامراد روتی پیٹتی واپس لوٹ آئی۔ اس نے یزید کو جگا کر بری طرح اس کی ٹانگ لی، جی بھر کے کوسا، عذاب دوزخ سے ڈرایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ حکومت کے معاملے میں دخل اندازی مت کر بدبخت، ورنہ پچھتائے گی۔ جب تو نے ہمارے ایمان اور یقین ہی کو کچل ڈالا تو اب اس سے بڑی اور کیا سزا ہمیں دے سکتا ہے؟ اے یزید، آج سے میں تجھ پر حرام ہوئی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، تیرے ہاتھوں سے حسین کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ یزید بہت پریشان تھا، حالات منہ پلٹا کھا جائیں گے اس کی امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھا تھا اس کے پہلو میں کھٹکتا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ یہ خبر نہ تھی کیا سر تا پیر خاردار زنجیروں میں گرفتار ہو جائے گا۔ مختلف شہروں سے عجیب عجیب خبریں آ رہی تھیں، ہنگامے شروع ہو گئے تھے، لوگ شارع عام پر جمع ہو کر قتل حسین کی تفصیلیں سنتے اور سناتے اور آہوزاری کرتے۔ یزید اور اس کے حاکموں کے خلاف نفرت کا بے پناہ طوفان اٹھ رہا تھا، ہر طرح سے بغاوتوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر جوں جوں بند باندھے جاتے طوفان کا زور شور بڑھتا جاتا۔ امام حسین کے غم میں ماتم کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ غم حسین حکومت کی پالیسی پر اعتراض ہے۔ حکومت پر اعتراض کرنے والے دشمنان اسلام ہیں، مگر آنسوؤں پر پہرا بٹھانا انسانی طاقت سے باہر ثابت ہوا۔ لوگ اور غصہ ہوئے اور ضد میں یزید کو زک پہنچانے کے لیے ہر گلی کوچے میں ماتم کرنے لگے۔ شاعروں نے سینکڑوں نوحے اور مرثیے لکھ ڈالے، جنہیں سن کر لوگ دیوانہ وار سینہ کوبی کرتے، سروں پر خاک ڈالتے۔ عرب قوم بہت جذباتی ہے، اس کے ہر فعل میں بلا کی شدت اور تندہی پائی جاتی ہے۔ جتنی جتنی روک تھام بڑھی، ضد بڑھی۔ مظلوم امام حسین کے قتل سے بے خبر چین سے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، ان کے ضمیر ان کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ اظہار غم کو انہوں نے ذریعہ نجات سمجھ کر اس میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ نافرمانی کرنے والوں کو سخت ترین سزائیں دی گئیں، فوجی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا، کوڑوں سے کھال اتاری گئی، سولی پر لٹکایا گیا۔ فاتح فوج درندوں کی طرح شہریوں پر ٹوٹ پڑی اور میدان کربلا کے مناظر دہرائے گئے۔ مظلوم حسین کے خون کا ہر قطرہ ایک عظیم طوفان کی صورت اختیار کرنے لگا، انسانوں کے دلوں میں زہر بھر گیا۔ لوگ یزید سے زیادہ خود اپنی بے بسی پر ملامت کرتے تھے۔ وہ بے خبر گھروں میں بیٹھے رہے اور ان کے پیغمبر کے بے گناہ بچوں کو اس بے دردی سے فنا و برباد کیا گیا۔ عوام کے پاس ہتھیار نہ تھے، صرف حساس دل تھے۔ انہوں نے حسین کی زندگی کو مشل راہ بنایا، ظلم کا جواب مظلومیت سے دیا، تلواروں کا جواب آنسوؤں سے، اور آنسوؤں کی ایک ایک بوند جمع ہو کر ایک عظیم طوفان بن گئی۔ یزید کی زندگی جہنم ہو گئی،